سے ملاقات کریں وہ سنور کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، درست رستوں کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ اچھا تو نہیں لگے گا کہ میں کوئی اپنا ذاتی تجربہ چھوٹا آدمی ہوں آپ کی خدمت میں رکھوں، لیکن مجھے دنیا گھومتے ہوئے تھوڑا سا تجربہ ہوا کہ جو بہت گناہگار دکھائی دیتے ہیں نا لوگوں کو، جن کے بارے میں لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت ہٹا ہوا ہے رستے سے، آپ کبھی اس کے بھی قریب ہو کے دیکھیں، وہ بھی بدلنا چاہے، واہ 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 سبحان وہ بھی اللہ۔ تبدیل ہونا چاہے، اس کے اندر سے بھی رات کو دعائیں نکلتی ہیں کہ یا اللہ میرا رستہ درست نہیں ہے، میرے لیے کوئی خیر والا فیصلہ کرنا۔ مومن کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ بار بار اسے ابھارتا ہے کہ تجھے بدل جانا چاہیے، تجھے درست ہو جانا چاہیے، تجھے لوٹ آنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی مجبوری کا نام لے کر، کبھی حالات کا نام لے کر، کبھی یہ کہہ کر کہ ابھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، فلاں کام کر لوں کہ درست ہو جاؤں گا، لوگ فوری طور پر فیصلہ تو نہیں کر پاتے لیکن بدلنا چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے، بار بار ارادے کرتے۔ یہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے بعض موسم ملتے ہیں نا، یہ رمضان ایک موسم ہے۔ آپ کہیں گے کہ موسم تو گرمی کا ہوتا ہے یا سردی کا ہوتا ہے، بھئی رمضان بھی موسم ہے، یہ رحمت کا موسم ہے، یہ کرم کا موسم ہے، یہ عطا کا موسم ہے، یہ اس کے فضل کا موسم، یہ موسم رحمت ہے رمضان۔ یہ بھی ہمیں ایک خاص موقع دیا جاتا ہے کہ ہم بدل جائیں، اور واقعی لوگوں کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور کتنا بھی میری طرح کا گناہگار کیوں نہ ہو، بہرحال وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، کچھ نہ کچھ لوگ تقوی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا اس 30 دنوں کے اندر ہونے والی اس پریکٹس پر تھوڑی استقامت اختیار کی جائے، تھوڑی مزید ہمت کی جائے، ہم اپنی کمزوریوں سے ذرا باہر آئیں، اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کریں، اور رحمان کے بندے بن کے جینے کی کوشش کریں، حضور علیہ السلام کے غلام بن کے جینے کی کوشش کریں۔ دیکھو میرے بھائی، بڑے بڑے نامور لوگ بھی دنیا میں آئے، اور ایسے لوگ بھی آئے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی شناسہ نہیں تھا، کہیں فوٹو نہیں تھی، کوئی تصور نہیں تھا، وہ چپکے سے دنیا میں آئے اور چپکے سے رخصت ہو گئے۔ بہت مال کچھ لوگوں نے زندگی میں دیکھا، اور کچھ ایسے تھے کہ عمر بھر محدود وسائل پر ان کا گزارا ہوا، کچھ نے اقتدار کا لمبا وقت گزارا، اور کچھ کسی چھوٹی سی نشست پر بھی کبھی براجمان نہ ہو سکے۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، آدمی چھوٹا ہے، بڑا ہے، معروف ہے، غیر معروف ہے، دولت مند ہے، کمزور ہے، اس کا دنیاوی کوئی بھی منصب ہے، لیکن اس کا ایک رشتہ وہ ہے جو اپنے رب کریم کے ساتھ، ایک تعلق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ، وہ کسی بھی جگہ، اور اس میں بڑے مصروف آدمی کو بھی اور بڑے فارغ آدمی کو بھی، بڑے معروف آدمی کو بھی اور غیر معروف کو، اپنے اس تعلق کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ شہرتیں، یہ آنا جانا، یہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں انسان کا کیا مقام ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، یہ ضرور سوچنے کی چیز، اس پر ضرور غور کرنے کی چیز۔ ہمیں
تنظیموں، جماعتوں، برادریوں، قبیلوں، علاقوں، اس کے لحاظ سے بھی جینا پڑتا ہے کہ یہ میرا علاقائی رواج ہے، یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم رحمان کے بندے بن کے جئیں۔ ہم یہ دیکھیں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا چاہتا۔ قرآن مجید آپ نے سارا سنا ہے۔ ایک مقام قرآن مجید کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب رحمان نے خود بیان کیا ہے کہ میرے بندے کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کی سیرت کیسی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، رویے کیسے ہوتے ہیں، صبح شامیں کس طرح کی ہوتی ہیں، خود اللہ نے بیان ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلے، عاجزی سے چلتے، وزادار ہوتے ہیں، چھلکتا نہیں پھرتا ان کا رویہ، کوئی چھچوڑا پن ظاہر نہیں ہوتا، کسی جگہ بھی کسی تکبر، کسی غرور، کسی انا کا وہ شکار نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے، آہستگی سے چلتے، وزادار ہوتے۔ ایک ان کی صفت یہ اللہ نے بیان کہ یہ رحمان کے بندوں کی شان، اور دوسرا فرمایا وہ جگہ جگہ الجھتے نہیں پھرتے، ہر جگہ بحثیں کرتے نظر نہیں آتے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی تناؤ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک تو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، دوسرا یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، بھئی ہماری طرف سے سلام ہو، الجھاؤ نہیں ہے، جگہ جگہ ان کے جھگڑے نہیں، جگہ جگہ فسادات نہیں، جگہ جگہ انہوں نے دروازے نہیں کھول رکھے بحثا، قَالُوا سَلَامًا کر کے گزر جاتا۔ یہ ان کا دن ہے۔ دو چیزیں، دو صفتیں دن میں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، اور دوسرا ایک یہ ان کا دن ہے اور ان کی رات کیسی ہے،